رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ناروے کی کمپنیوں کو پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ پاکستان اور ناروے نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ افغان سرزمین کو دیگر ممالک کو دھمکانے یا ان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل اقدامات آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور قازقستان نے موجودہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ناروے کی کمپنیوں کو پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایڈے سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور ناروے کے درمیان گرم جوشی پر مبنی اور دوستانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ناروے کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانے کے لیے پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کے دوران وزیر اعظم نے فلسطین کی حمایت میں ناروے کے مضبوط اور اصولی موقف کو بھرپور انداز میں سراہا۔ پاکستان اور ناروے نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ افغان سرزمین کو دیگر ممالک کو دھمکانے یا ان پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ اعادہ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ ایڈے کے دورہ پاکستان کے بعد وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں کیا گیا۔ دونوں فریقین نے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق ہر قسم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پاکستان کو درپیش سنگین سیکیورٹی خطرات کا اعتراف کرتے ہوئے ناروے کی جانب سے کشیدگی کم کرنے، سیکیورٹی خدشات کو دور کرنے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ معاشی محاذ پر فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان بندرگاہی رابطوں اور شپنگ کے روابط پر خصوصی توجہ دی گئی۔ دونوں فریقوں نے تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے اور پاکستان اور ایفٹا کے درمیان تعاون کے مشترکہ اعلامیے کے تحت تعاون جاری رکھنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ تعلیم کے شعبے میں فریقین نے عالمی تعلیمی تعاون کے لیے نارویجن پارٹنرشپ پروگرام اور ترقی پذیر ممالک کے طلبہ کے لیے ناروے کی جانب سے حال ہی میں شروع کی گئی اسکالرشپ اسکیم جیسے پروگراموں کی اہمیت کو اجاگر کیا، خاص طور پر اس بات کے پیش نظر کہ ناروے کی یونیورسٹیوں میں بڑی تعداد میں پاکستانی طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے صومالیہ کے ساحل کے قریب بحری قزاقوں کے ہاتھوں اغوا کیے گئے 10 پاکستانی شہریوں کی محفوظ اور جلد رہائی کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اس معاملے کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ اسحاق ڈار نے تمام متعلقہ فریقوں کو ہدایت کی کہ وہ قریبی اور مسلسل رابطہ برقرار رکھیں اور پاکستانی شہریوں کی محفوظ رہائی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے صومالی حکام اور متعلقہ عالمی اداروں سمیت ملکی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ سفارتی رابطے مزید بڑھائیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ڈیجیٹل اقدامات آگے بڑھانے اور پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت کی مسلسل ترقی میں معاونت کے لیے متعلقہ فریقوں سے مسلسل تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان ڈیجیٹل اتھارٹی کے چیئرپرسن ڈاکٹر سہیل منیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ڈیجیٹل تبدیلی، ڈیجیٹل مالیاتی سہولت کے امور اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو بہتر بنانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ مالیاتی سہولت تک رسائی میں اضافہ کیا جا سکے اور اقتصادی سرگرمیوں میں مدد دی جا سکے۔
پاکستان اور قازقستان نے موجودہ معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر عمل درآمد تیز کرنے اور انہیں ٹھوس تجارت، سرمایہ کاری اور کاروباری مواقع میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاقی رائے آج اسلام آباد میں وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین اور قازقستان کے سفیر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ فریقین نے زرعی تجارت، غذائی تحفظ، روابط، طریقہ کار اور نجی شعبے کے تعاون کو فروغ دینے کے امکانات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ قوم کل پاکستان کا 80واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منائے گی کہ ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے سے کام کیا جائے گا۔ آج رات اسلام آباد میں یادگار فتح کے مقام پر یوم آزادی کی شاندار تقریب ہوگی۔ رنگا رنگ تقریبات میں ملک کے بھرپور ثقافتی ورثے، قومی جذبے اور آزادی کے بعد پاکستان کے شاندار سفر کی عکاسی کی جائے گی۔ ملک میں کہیں بھی ربیع الاول 1448 ہجری کا چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا یکم ربیع الاول کا آغاز ہفتہ 15 اگست 2026 سے ہوگا۔ اس بات کا اعلان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے آج شام اسلام آباد میں منعقدہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا۔ اس کے مطابق 12 ربیع الاول عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ کی 26 تاریخ بروز بدھ کو منائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/radio pakistan نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کی